السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ رب العزت سے اولاً اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی، پھر اللہ رب العزت رحمان رحیم، پھر اس کے بعد یوم جزا کے مالک، پھر عبادت کا تقاضا اور بندگی کا تقاضا یہ کہ اللہ رب العزت ہی کو معبود مانا جائے، اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے اور مدد اللہ رب العزت ہی سے مانگی جائے. اور پھر اللہ رب العزت سے ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا کریم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. اب یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، گویا کہ اگر سیدھا راستہ مطلوب ہے، اگر صراط المستقیم مطلوب ہے، تو ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی بھی کتب ہیں اس میں شک و شبہات کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور مولا کریم اس کتاب کی حفاظت فرما رہے ہیں. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے اور ایسا ازبر محفوظ ہو جاتا ہے کہ پڑھنے والا اگر غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ایسا اللہ رب العزت اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور اگر صراط المستقیم چاہیے تو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. اور یہ ایسی کتاب ہے جو ڈرنے والوں کے لیے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. گویا کہ یہ سراپا ہدایت ہے. اب کوئی کم ظرف یا کم عقل شخص اس کو نہ مانے تو وہ اس کی اپنی کمی ہے، اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس کی اپنی خامی ہے. جیسے ابھی دن کا وقت ہے، کوئی احمق شخص یہ کہہ دے کہ اس وقت دن نہیں ہے بلکہ اس وقت رات ہے، تو لوگ اسے احمق کہیں گے کہ سورج چڑھا ہوا ہے اور روشنی پھیلی ہوئی ہے اور تو کہتا ہے کہ ابھی رات کا وقت ہے، تو تیری بات کو ہم نہیں مانتے. تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. کوئی شخص اگر اس میں کیل و کال کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی کمظرفی ہے، اس کی اپنی بدنصیبی ہے، اس کی اپنی بدبختی ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے.
پھر مولا کریم نے مومنین کی صفات بیان کی اگلی آیت کے اندر کہ متقین اور مومنین کون لوگ ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس آیت کے اندر مومنین کی 3 شانیں بیان کی گئی، متقین کی 3 شان بیان کی گئی کہ متقین سے مراد کون لوگ ہیں. متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لائے، کہ کسی چیز کو دیکھا نہیں ہم نے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ ملائکوں کو دیکھا ہے، نہ روز آخرت کو دیکھا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات غیب کے اندر ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور آخرت کا دن بھی ہے، اور ملائکہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کے ہم قائل ہیں کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں پورے آداب کے ساتھ. یہ نہیں کہ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوا اور جب تک اسے ختم ہونے کا وقت ہے جب چاہا پڑھ لی. عصر کا وقت شروع ہوا تو ابتدائی وقت سے لے کر آخر وقت تک جب سہولت ملی جب پڑھ لی. تو یہ نماز کو قائم کرنا نہ ہوا، یہ تو نماز کو ادا کرنا ہوا. نماز کو قائم کرنا تو یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو، سنت و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ہو، اور با جماعت نماز کی ادائیگی ہو. تو یہ پھر نماز کا اہتمام کرنے والے کہلائیں گے، نماز کا قائم کرنے والے کہلائیں گے. اور اللہ رب العزت نے کامیابی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ورنہ دنیا کے اعتبار سے بلندی کی چوٹی پر پہنچ جائے، دنیا کے اعتبار سے عروج پر پہنچ جائے، عہدے کے اعتبار سے بہت بڑے منصب پر فائز ہو جائے، خواہ صدارت کے منصب پر فائز ہو جائے، خواہ وزارت کے منصب پر فائز ہو جائے، لیکن نماز نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے. نماز کو اللہ رب العزت نے شرط قرار دیا ہے. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مولا کریم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. اب خرچ جو ہے زکوٰۃ کی صورت میں بھی ہے، نفلی صدقات کی صورت میں بھی ہے، اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے. تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں جو 3 مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے وہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، کہ ہمارا ایمان بالغیب کس درجے کا ہے، اور نماز کا اہتمام کا کیا حال ہے ہمارا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جمعے کی نماز تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن دیگر جو نمازیں ہیں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا پڑھی تو بے اہتمام سے پڑھی کہ جماعت کی پرواہ نہ کی. کہیں ایسا تو نہیں ہے. اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں مال دیا ہے ہم اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا بخل سے کام لیتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر ہم خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے. پتہ چلا اللہ رب العزت نے مال و متاع دیا ہوا ہے لیکن اس کو جوڑ کر رکھ رہے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں کہ مال کے اندر بڑھوتری ہو جائے، اور انتہائی بخل سے کام لے رہے ہیں. نہ اپنی جان کے اعتبار سے اس مال کو خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے اس مال کو خرچ کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ صدقات کے اعتبار سے اس مال کو خرچ کر رہے ہیں. تو پھر بڑے فکر کی بات ہے کہ پھر یہ مال پریشانی کا باعث بننے والا ہے. پھر یہ مال دنیا کے اعتبار سے بھی وبال ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی وبال ہے. پھر میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی آدمی مرا ہے اور اس کا جنازہ بعض اوقات اٹھایا گیا اور بعض اوقات نہیں اٹھایا گیا، اور ورثے کے معاملات پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ لڑائیاں مال پر پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا حق ہے، یہ کہتا ہے میرا حق ہے. تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور حقوق پر لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مال جو اللہ رب العزت نے دیا ہے ہم اس میں انفاق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت کے مطابق ہم خرچ کریں کہ ہمارے اہل و عیال ہمارے پاس مال ہوتے ہوئے کہیں پریشانی کے عالم میں تو نہیں، ہم نے بالکل ان کے ساتھ سختی والا معاملہ تو نہیں کیا ہوا کہ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ان پر بہت زیادہ ہم نے سختی کی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہے. یا ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا اس کے اندر ہم بہت زیادہ فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف کا معاملہ کر رہے ہیں. تو ہمیں میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے کہ مولا کریم نے جو مال دیا اس کے اندر بخل بھی نہیں کرنا اور اس کے اندر اسراف بھی نہیں کرنا.
میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی خرچ کرنا ہے اور صدقات کے اعتبار سے بھی خرچ کرنا ہے۔ تو اس آیت میں مومنین کی، متقین کی 3 صفات بیان کی گئی۔ پھر اگلی آیت میں مزید 2 صفاتیں بیان کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اس پر جو کچھ اتارا گیا آپ پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ جب ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ اتارا گیا آسمانی کتابت ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی۔ لیکن شریعت چلے گی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فیصلے ہوں گے قرآن کریم کے مطابق، اور راستہ ہمیں ملے گا قرآن کریم کے مطابق۔ اگر آج کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن مجید پر بھی اور آسمانی کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اس پر بھی ایمان ہے، تو ہم کیوں نہ تورات کو دیکھ لیں، کیوں نہ ہم زبور کو دیکھ لیں، اس میں سے راستہ نکالیں۔ اگر راستہ ملے گا تو قرآن مجید سے راستہ ملے گا، فرقان حمید سے راستہ ملے گا، ورنہ ان کتب کے اندر ایک تو بات یہ کہ جس حال میں اللہ رب العزت نے اتاری تھی اس حال میں موجود نہیں ہے، وہ اس کے اندر مختلف قسم کے ایڈیشن آتے رہتے ہیں، مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف قسم کے قوانین بدلتے رہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ قانون ہے، 2 سال کے بعد کوئی نئے حالات آ گئے تو اس اعتبار سے یہ قانون ہے، 2 سال کے بعد نئے حالات آ گئے اس اعتبار سے یہ قانون ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جو 1400 سال قبل نازل ہوئی آج ہو بہو اسی شکل کے اندر موجود ہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت اسی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم موجود رہے گا، ہر دور کے اعتبار سے ہمیں اس میں رہنمائی ملے گی، ہر دور کے اعتبار سے ہمیں اس کے اندر سے ہم جو ہے راہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ترقی دیں گے۔ اور پھر 5ویں صفات جو مومنین کی بیان کی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کہ میرا آپ کا ایمان ہے کہ آخرت کا دن آنا ہے، روز محشر کا دن آنا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس میں مکمل اختیار اللہ رب العزت کا ہوگا، جس میں مکمل کنٹرول اللہ رب العزت کا ہوگا، جس میں مکمل تصرف اللہ رب العزت کا ہوگا، اور وہ دن اتنا انتہائی سخت ہے۔ آج اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی عورت حاملہ ہو تو وہ اپنے حمل کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کہیں اس کا حمل ضائع نہ ہو جائے، وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے حمل کی حفاظت کرتی ہے، چاہے اس کی جان کو خطرہ ہو لیکن اپنے حمل کو ضائع ہونے نہیں دیتی، ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ کہیں میرا حمل ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جو روز محشر کا دن آنے والا ہے وہ ایسا سخت دن ہے کہ حاملہ عورتیں اسقاط کر دیں گی، کہ حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں جن کے معصوم بچے ہوتے ہیں، دودھ پینے کی عمر میں ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو جدا نہیں کرتی اپنے سے، وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں کرتی۔ کہیں اگر کوئی سخت قسم کی حادثہ ہو گیا ہے، کہیں آگ لگ گئی ہے، یا کہیں کوئی سخت قسم کی وبا آ گئی ہے، تو بھی وہ اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگ کے اندر میں جھلس جاؤں لیکن میرا بچہ حفاظت سے رہ جائے۔ تو کل قیامت کا دن جو آنے والا ہے وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بلا بیٹھیں گی۔ اور آج دنیا کے اندر محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے والدین کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، کوئی والدین کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہے، کوئی بیوی کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہے، کوئی شوہر کہتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، لیکن آخرت کا جو دن ہوگا وہ ساری محبتیں ایک طرف رہ جائے گی۔ ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ آج میرا کیا بنے گا۔ کوئی شخص اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی۔ انتہائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میرا کیا بنے گا، آج میرا کیا ہوگا۔ تو یہ آخرت کا دن ہم سب پر آنے والا ہے اور ہم سب کی پیشی ہونے والی ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہم سب کی پیشی ہونے والی ہے. اور اگر ہم مولا کریم نے اگر سوال کر لیا کہ تم نے کیا کارگزاری کی، کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کارگزاری کی، تو ہم میں سے ہر ایک غور و تدبر کرے کہ آیا اللہ رب العزت کے ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ آج دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، دنیا کے اعتبار سے اگر کسی شخص کو مطالبہ پہ بلایا جاتا ہے، کسی شخص کی پیشی ہوتی ہے، کسی شخص کو بلایا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا میں جواب دوں گا. اگر کوئی نوٹس آ جاتا ہے تو وکیلوں سے مشورے کرتا ہے کہ فلاں مجھے نوٹس آیا ہوا ہے، آپ بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں. تو مختلف لوگوں سے مشورے کرتا ہے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. تو کل جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوں گے اور مولا کریم نے سوال کر لیا کہ دنیا میں تم نے کیا کارگزاری کی، دنیا میں کیا معاملات کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ مولا کریم نے مجھے اور آپ کو کتنی بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی سوال کر لیا گیا تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے تو انتہائی کمزور ہوں، میں مفلسی کے عالم میں ہوں، نہ مجھے خرچ کرنے کے لیے میرے پاس مال ہے، میرے پاس نہ پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ رہنے کے لیے کوئی چھت ہے، تو مجھ سے بھی سوال ہوگا. تو کیا تو دنیا کے اندر سانسیں نہیں لے رہا؟ کیا تو دنیا کے اندر پانی کی نعمت کو استعمال نہیں کر رہا؟ کیا تو دنیا کے اندر ہوا کی نعمت کو استعمال نہیں کر رہا؟ گزشتہ دنوں میں نے ایک تحریر پڑھی، اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص انتہائی دل کے اعتبار سے کمزور شخص بیماری کے عالم میں پڑ گیا، یا اسے ہارٹ اٹیک ہوا یا پھر وہ دل کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اور پھر ڈاکٹروں نے اسے تجویز دیا کہ اسے وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑے گا، یعنی مصنوعی سانس کی مشین پر رکھنا پڑے گا. تو اس شخص کو 1 دن یا 2 دن مصنوعی سانس پر رکھا گیا، اور 1 دن یا 2 دن مصنوعی سانس پہ رکھنے کے بعد وہ شخص صحت مند ہو گیا. تو ہسپتال والوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہسپتال کا کرایہ نہیں مانگتے، کہ جتنا ہسپتال کا کرایہ لگا ہم آپ سے وہ نہیں مانگتے، آپ پر جو ڈاکٹر حضرات لگے وہ ڈاکٹر کی فیس ہم نہیں مانگتے، آپ پر جو دوائیوں کے اخراجات ہوئے ہم آپ سے وہ نہیں مانگتے، آپ صرف ہمیں 2 دن آپ نے جو مصنوعی سانس استعمال کی، 2 دن جو آپ نے وینٹیلیٹر مشین استعمال کی، اس کا کرایہ ہمیں آپ دے دیں. تو وہ شخص رونے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس 2 دن کے پیسے نہیں ہیں کہ مصنوعی سانس جو اس نے استعمال کی، وینٹیلیٹر مشین جو استعمال کیا، اس کے پیسے نہیں دے سکتا. تو اس شخص نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں پورے ہاسپٹل میں میرا جتنا خرچ ہوا ہے، جتنے دن میں ہاسپٹل کے اندر رہا ہوں، اس سارے کے سارے اخراجات میں برداشت کر سکتا ہوں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ میں برداشت کر سکتا ہوں. میں روزانہ کے اعتبار سے جو ہاسپٹل کا کرایہ ہے وہ میں دے سکتا ہوں، ڈاکٹر کی فیس دے سکتا ہوں، دوائیوں کے اخراجات دے سکتا ہوں، مصنوعی سانس کی مشین جو میں نے استعمال کی ہے میں اس کا کرایہ دے سکتا ہوں. لیکن میں اس بات پر نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ تم لوگوں کی مشین سے میں نے 2 دن سانس استعمال کیا، تم لوگ اس کا کرایہ مانگ رہے ہو. اور مولا کریم مجھے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے آج تک میں روزانہ کے اعتبار سے سانس لے رہا ہوں اور کئی مرتبہ سانس لے رہا ہوں، لیکن آج تک مجھ سے کوئی کرایہ کا مطالبہ نہیں ہوا. تو میں اور آپ غور و تدبر کریں کہ دنیا کے اندر ہم نے کتنی سانسیں لے لی، کہ دنیا کے اندر ہم نے کتنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کو استعمال کر لیا، دنیا کے اندر ہم نے کتنے پانی کے گلاس پی لیے. انتہائی جب سخت پیاس لگتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے، اس وقت جب ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. جب روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک جب بھوکے رہتے ہیں اور جب شام کو افطار کے وقت پانی ملتا ہے تو کتنی خوشی اور کتنی مسرت ہوتی ہے. تو مولا کریم کتنے گلاس روزانہ ہم کو پانی پلا رہے ہیں، تو کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم روزانہ کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں. تو اگر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے اندر سے کسی ایک نعمت کا مطالبہ کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کسی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے کہ اتنے گلاس تم نے ٹھنڈے پانی استعمال کیے، آؤ آج اس نعمت کا حساب دے دو. تو ہمارے پاس حساب نہیں ہے کہ ہم حساب نہیں دے سکتے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں مانگنا ہے کہ مولا کریم ہمیں خوب نوازے اور اپنے فضل سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی سرخرو فرما دے اور آخرت کے اعتبار سے بھی سرخرو فرما دے. اور پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. کون لوگ؟ جن کی صفات بیان کی گئی، جن کی 5 صفاتیں بیان کی گئی مومنین کی،
اور متقین کی کہ یہ 5 صفاتیں اندر ہیں تو کامیابی کی علامت ہے، یہ 5 صفاتیں ہیں تو فلاح کی علامت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 5 صفاتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، کہ ایمان بالغیب ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ کہ ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں یا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں رزق دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس کے اندر سے ہم انفاق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کچھ اتارا، ہمارا اس پر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور آخرت کے دن پر ہمارا یقین اور ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ 5 صفاتیں ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ میرے اندر یہ 5 صفاتیں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ میرا ایمان بالغیب کیا عالم ہے، نمازوں کے اہتمام کا کیا عالم ہے، انفاق خرچ کا کیا عالم ہے میرا، کہ میں خرچ کس درجے کا کر رہا ہوں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کچھ اتارا گیا اس پر میرا ایمان ہے یا نہیں ہے، اور آخرت کے دن پر میرا یقین ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر یقین ہے تو پھر میرے اعمال کا کیا عالم ہے۔ اگر آخرت کے دن پر میرا پختہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیشی ہے، مولا کریم کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر وقت دیا ہے، تو آج دنیا کے اندر تیاری کے اعتبار سے میرا کیا عالم ہے، کہ آخرت کے دن پر ایمان تو جب پتہ چلے گا کہ ہم اپنی تیاری کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے آخرت کے دن کے اعتبار سے کیا تیاری کی ہے۔ اگر آج کوئی دنیا کے اعتبار سے امتحان ہوتا ہے، سال کے اندر امتحان ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے، بچے کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے کا وقت ہے، اس 3 گھنٹے کے اندر آپ نے سوالات کا حل کرنا ہے، تو وہ پورے 1 سال تیاری کرتا ہے۔ جو بچہ 1 سال پورے تیاری کرتا ہے اس کا نتیجہ شاندار آتا ہے، اور جو بچہ پورے سال تیاری نہیں کرتا، صرف امتحان کے دنوں میں تیاری کرتا ہے، اس کا نتیجہ شاندار نہیں آتا۔ وہ پھر استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، اگر استاد کا دل چاہے تو اسے پاس کر دیں، ورنہ اسے پیچھے کر دیں کہ بھئی آپ سال جو دوبارہ پڑھو۔ تو یہاں تو دنیا کے اندر موقع مل جائے گا کہ 1 سال جو ہے آپ پیچھے چلے جاؤ، 1 سال جو آپ دوبارہ پڑھو۔ اگر آپ جو ہے درجہ ثابیہ میں ہو تو درجہ ثابیہ دوبارہ پڑھ لو۔ آپ اگر 6ٹھی جماعت میں 7ویں جماعت میں ہو اور 7ویں جماعت کے امتحان میں ناکام ہو گئے تو اب 7ویں دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن آخرت کا دن جو ہے اس کے اندر پھر دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا کہ چونکہ جو تم نے تیاری صحیح طریقے سے نہیں کی، اب دنیا کے اندر دوبارہ جاؤ، دوبارہ تیاری کر کے آؤ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آج دنیا کے اعتبار سے وقت دیا ہوا ہے، آج اللہ رب العزت نے دنیا کے اعتبار سے زندگی دی ہوئی ہے، جو کچھ کرنا ہے اس وقت کے اندر کرنا ہے، جو کچھ تیاری کرنی ہے اس وقت کے اعتبار سے تیاری کرنی ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر سے لوگ جا رہے ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں دنیا کے اندر سے، اور دیگر لوگ بھی جا رہے ہیں۔ جیسے کل مفتی عاصم ذکی صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنی انہوں نے دین کی خدمات کی اللہ رب العزت اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ جتنے ان کے طلباء کرام ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید ترقی دے، اور اللہ رب العزت ان طلباء کے ذریعے مزید طلباء کے ذریعہ بنائے اللہ رب العزت۔ تو دنیا کے اعتبار سے علماء بھی جا رہے ہیں، صلحاء بھی جا رہے ہیں، اور تجار بھی جا رہے ہیں، اور دیگر طبقے کے لوگ بھی جا رہے ہیں، تو ہمارا بھی نمبر آنا ہے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، ہمیں سے ہر ایک کا نمبر آنا ہے، کسی کا آج ہے، کسی کا کل ہے، کسی کا اگلے سال ہے، سب کا نمبر آنا ہے۔ تو اب تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا کا وقت دیا ہے، اور بالکل بے یقینی وقت ہے کہ آج بات کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، پتہ نہیں بات پوری ہوگی یا بات پوری سن سکیں گے یا موت پہلے آئے گی۔ تو خدا اللہ رب العزت سے ابھی اسی وقت رجوع کر لیں، اور مولا کریم سے اپنی جتنی زندگی کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں کہ مولا کریم ہم نے جو غلطیاں کی، ہم نے جو حکم عدولیاں کی، مولا کریم تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اور آج ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ آئندہ تیری حکم عدولی نہیں کریں گے، آئندہ ہمارا غیب پر ایمان پختہ ہوگا، آئندہ نمازوں کا اہتمام ہم پختہ کریں گے، آئندہ ہم انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں گے، اور آئندہ ہم انفاق اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں گے، اور آئندہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جو کچھ اتارا گیا اس کے اندر اگر ہم تذبذب کا شکار تھے، اگر اس کے اندر ہم کسی وسوسے کا شکار تھے، تو آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم وسوسہ نہیں کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو کچھ اتارا گیا، آج ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہمارا پورا ایمان اس بات پر ہے، اور آخرت کا دن جو آنے والا ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس کے اعتبار سے ہم تیاری کی نیت کرتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے ہم تیاری ابھی سے شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مومنین کی جو صفات اللہ پاک نے بیان کی ہے، مجھے اور آپ کو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ رب العزت ان صفاتوں کے ساتھ خوب نوازے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔